बरकतें हैं, मुनाजात में किस कदर लज़्ज़तें हैं, दुआओं में इफ्तार की रिक़्क़तें हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन, अल-मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़, अल-मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, तू भी मालिक बगैरो बर है या अल्लाह या अल्लाह, तू भी मालिक बगैरो बर है या अल्लाह या अल्लाह, तू ही खालिक जिन्नो बशर है, तू भी खालिक जिन्नो बशर है या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह 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 वस्फ़ बयां करते हैं सारे, वस्फ़
وصف بیاں کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے، وصف بیاں کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہر خوش کو تر ہے، تسبیح ہر خوش کو تر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ، تو ابدی ہے تو ازلی ہے، تیرا نام علیم علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ماہ شعبان جاری و ساری اور مختلف مقامات پر جو ہے تہجد اجتماعات، سحری اجتماعات اور افطار اجتماعات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ہم کے پی کے علاقے بلڈیر کے اندر جو ہے، جو ہری پور کہلاتا ہے، تو بلڈیر ہری پور میں ہم لوگ موجود ہیں انشاءاللہ الکریم۔ یہاں پر بھی جو ہے ابھی جن عاشقان رسول نے روزہ رکھا ہوگا، یہاں پر انشاءاللہ بیان ہوگا مختصر سا، اس کے بعد مناجات، دعا، اور پھر انشاءاللہ عاشقان رسول افطار کریں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے ابو سعید، 3 چیزوں کا جو اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، وجبت لہ الجنہ، یعنی جو بندہ اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
رسول ہونے پر راضی ہو جائے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی جو رضا ہے اس پر راضی ہونے والوں کے لیے جنت واجب ہو جانے کی بشارت ہے۔ اسی طرح جو اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں انہیں ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوتی ہے۔ جی ہاں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسولوں کے تاجدار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان تین باتوں یعنی اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر تہے دل سے راضی نہیں ہوتا، وہ ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ پاتا۔ اس کے پاس بظاہر ایمان تو ہے مگر ایمان کی روح اسے حاصل نہیں ہوتی۔ تو اے عاشقان رسول، اللہ پاک میرا رب ہے، اس پر راضی ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ آئیے اس کو سیکھتے ہیں۔ اس تعلق سے علماء کرام نے رضا کے 3 درجات یعنی لیولز بیان فرمائے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی اللہ پاک میرا رب ہے، اس پر راضی ہو جانے کا پہلا درجہ، اس کے تعلق سے فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے سوا کسی کو بھی اپنا رب تسلیم نہ کرے اور سچے دل سے یہ اقرار کر لے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی میرا رب ہے، وہی مجھے رزق دیتا ہے، وہی مجھے پالتا ہے، اسی نے مجھے سانسیں عطا کی ہیں، وہی مجھے زندگی بخشنے والا، اس کے سوا نہ کوئی رب تھا اور نہ کوئی رب ہے اور نہ ہی کوئی اس کے سوا رب ہوگا۔ تو رضا کا یہ جو درجہ ہے ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی شخص بھی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ پاک کی رضا کا دوسرا درجہ، اللہ پاک میرا رب ہے، اس پر راضی ہو جانے کا ایک دوسرا درجہ یہ ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں رضا یہ ہے کہ منع اور عطا دونوں حالتوں میں دل کی کیفیت یکساں رہے، یعنی اللہ پاک نعمت عطا فرمائے تب بھی دل مطمئن ہو اور اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آئے تو اس پر بھی دل مطمئن ہی رہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک میرا رب ہے، اس پر راضی ہونے کا ایک تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو کم از کم اس درجے پر لازمی ہونا چاہیے کہ یہ درجہ کیا ہے۔ آئیے اس درجے کے تعلق سے بھی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رضا یہ نہیں کہ بندے کو تکلیف محسوس ہی نہ ہو، بلکہ رضا یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے فیصلے پر اعتراض نہ کرے۔ یعنی مثال کے طور پر تکلیف پہنچی، مصیبت آئی، کہیں چوٹ لگ گئی، کسی عزیز کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، غربت آ گئی، بیماری آ گئی، یہ چیزیں محسوس ہوں، دل غمگین ہو جائے، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی ہاں، لیکن ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ ہم دل میلا نہ کریں، زبان پر شکوے نہ لائیں، اپنے پیارے رب کریم کے فیصلے پر معاذ اللہ
اعتراض نہ کریں. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک پر اعتراض کرنا یہ دین کی بھی موت ہے, توحید کی بھی موت ہے, اور توکل کی بھی موت ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم بندے ہیں, ہم بندے ہیں, اور بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے رب کریم کے فیصلے پر جو ہے وہ اعتراض کرے. ہم اس کے بندے ہیں, اور بندے کا یہی حق ہے کہ اپنے رب کے فیصلے پر جو ہے ہمیشہ راضی رہے. امام کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ تقدیر سے جو کچھ ظاہر ہو اس کے سامنے اپنے اختیارات کو چھوڑ دینا, اسے عبودیت یعنی بندگی کہا جاتا ہے. حضرت روائم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کے سیدھے ہاتھ پر پوری جہنم رکھ دی جائے تو اس پر اعتراض کرنا تو دور کی بات, اس سے چاہیے کہ یہ بھی نہ کہے کہ یا اللہ پاک اسے الٹے ہاتھ پر رکھ دے. ایک حدیث قدسی بیان کرتا ہوں. جی ہاں, ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, پس جو میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے, میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے, اور میری تقدیر پر راضی نہ ہو, اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے. الامان والحفیظ, الامان والحفیظ. پیارے اسلامی بھائیوں, دیکھیے کیسا جھنجھوڑنے والا کلام ہے. جو بندہ اللہ پاک کی تقدیر پر, اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتا, اسے گویا دھتکارا جا رہا ہے, اسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بندہ کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. اصل میں بندہ تو وہی ہے جو رب کریم کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں. امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے شان بندگی یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ پاک سے راضی ہی رہے, کسی معاملے میں بھی جو ہے اس کا دل میلا نہ ہو, جو کچھ عطا کیا گیا اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرے, اس لیے کہ اللہ پاک ہم سے زیادہ ہماری بلائی کا جاننے والا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, پارہ 2 ہے, سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 216. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ترجمہ قرآن کنز الایمان. اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو, اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو, اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے جو کچھ عطا فرمایا ہے, جس حال میں رکھا ہے, اگر بندہ اس کے علاوہ کچھ اور طلب کرے تو وہ گویا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ پاک سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے, اور بندے کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم سن رہے ہیں کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے, بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والوں کے لیے آپ کے میرے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجدہ سنایا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو, جی ہاں, اسلام کی جسے ہدایت دی گئی, یعنی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے
جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی، قدر کفایت اسے رزق دیا گیا اور وہ اس پر راضی ہے۔ جی ہاں، جسے قدر کفایت رزق دیا گیا وہ اس پر راضی ہے، تو اس کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں بھی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک میری امت کے ایک گروہ کو پر عطا فرمائے گا، جن کے ذریعے وہ اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں جیسے چاہیں گے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تم حساب دے چکے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے حساب نہیں دیا۔ فرشتے پھر پوچھیں گے کیا تم پل صراط سے گزر چکے؟ وہ جواب دیں گے ہم نے پل صراط نہیں دیکھا۔ فرشتے پھر پوچھیں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا؟ وہ کہیں گے ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تب فرشتے ان سے کہیں گے تم کس کی امت میں سے ہو؟ وہ خوش بخت جنتی کہیں گے ہم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہم تمہیں اللہ پاک کی قسم دیتے ہیں، بتاؤ دنیا میں تمہارے کیا اعمال تھے؟ وہ جواب دیں گے ہماری 2 عادتیں تھیں جن کی وجہ سے ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس مرتبے کو پہنچے۔ نمبر 1، ہم تنہائی میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے، اور نمبر 2، ہم اللہ پاک کے عطا کردہ تھوڑے رزق پر راضی رہتے تھے۔ تاجو تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، اپنی رضا کا دے دے مجدہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کی عادت اپنانے کے لیے بہت سارے طریقے جو ہیں اپنائے جا سکتے ہیں۔ مثلا اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے فضائل پڑھے ہیں۔ جی ہاں، اللہ پاک کے نیک بندے جو ہمیشہ اس کی رضا میں راضی رہتے تھے ان کی سیرت پڑھیں۔ اس کے لیے احیاء العلوم جلد نمبر 5 سے جو ہے رضا کا بیان پڑھنا یہ بڑا مفید رہے گا۔ اسی طرح تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، غربت وغیرہ ہے، تو اس پر ملنے والے ثوابات کا ہم کیا کریں؟ مطالعہ کریں۔ تو اس کے لیے شیخ طریقت سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے، غریب فائدے میں ہے، اور اسی طرح امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد ہے، اس کو پڑھ لیجئے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کا ذہن بنے گا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے 2 آسان طریقے بتائے ہیں۔ آئیے آخر میں یہ بھی عرض کرتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھے، کیونکہ موت کی یاد یہ دنیا کی مصیبتوں کو آسان بنا دیتی ہے۔ اور دوسری بات، جس بات پر دل میں شکوہ آئے، جس بات پر دل میں شکوہ آئے، بندے کو چاہیے کہ اس بات پر شکوہ کرنے کی بجائے اللہ پاک سے دعا کرے۔ مثلا کسی پر غربت آ گئی یا کوئی بیمار ہو گیا، اب اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں تو اسے چاہیے کہ غربت یا بیماری کا شکوہ نہ کرے، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ پاک مجھ سے غربت دور فرما دے، یا اللہ پاک مجھے اس مرض سے شفا عطا فرما دے۔ یوں اپنے دل کو شکوہ کی بجائے دعا میں مشغول رکھے، اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم دل ہلکا ہو جائے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو رب کریم کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق بھی مل ہی جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا
گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، اور بنا دے مجھے کوئی ناگی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھے کوئی ناگی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، زندگی کے نام آئے عطار میں کوئی نیکی، نگی کے نام آئے عطار میں کوئی نیکی، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا حنان یا منان یا سبحان یا رب العالمین، تیرے بندے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، تیری رحمت پر آس اور امید لگائے۔ مولا تجھ سے بخشش کے طالب ہے، مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مولا ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، بخش ہماری ساری خطائیں، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے، یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری جھولیوں میں بخشش کی خیرات دے دے، ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات دے دے، مولا
ہم نے گناہ کیے، سہون کیے، کستن کیے، تو جاننے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا، ہمیں بلا حساب و کتاب داخلے جنت فرما دے، ہمارے والدین کو بھی بخش دے مولا، ہمارے ماں باپ کو بخش دے مولا، ہمیں نیک بنا دے اے رب، ہمیں متقی بنا دے اے رب، ہمیں پرہیزگار بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنے والا بنا دے مولا، روزانہ تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے، اپنے ذکر کی حلاوت دے دے مولا، کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، ماہ درود و سلام، ماہ شعبان جاری و ساری ہے مولا، روزانہ کم از کم 700 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے دے اے مالک کریم، اے مالک رحیم، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، مولا بیماروں کو شفا دے دے، گھروں میں بیمار، ہاسپٹل میں ایڈمٹ، اے مالک کریم تو ہی شفا دینے والا ہے، اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دے مولا، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا کر دے، جنہیں رزق حلال دیا انہیں برکتیں عطا کر دے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا کر دے مولا، مقروضوں کو قرض کے بار سے نجات دے دے، بے جا مقدموں میں پھنسے مولا رہائیاں عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمیں بن مانگے عطا کر دے، بار بار حج عمرہ کی سعادت عطا کر دے، بالآخر سبز گنبد کے سائے میں، جلوہ مصطفیٰ میں، ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا کر دے، مجھے گھریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان، یا رسول اللہ خلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بلڈیر، ہری پور اور اس کے مضافات میں رہنے والے عاشقان رسول جنہوں نے آج ماہ شعبان کا نفلی روزہ رکھا ہے، یہاں پر افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ بلڈیر اور ہری پور کے مضافات میں، بلڈیر اور ہری پور کے مضافات میں عاشقان رسول جنہوں نے آج روزہ رکھا ہے، ماہ شعبان کا نفلی روزہ رکھا، وہ افطار کر لیجیے۔ دعاؤں میں افطار کی رقتیں
محبت میں کس قدر لذتیں ہیں،